بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ ناظرین، کل ہم نے اسی موضوع پر کنول آفتاب کی کہانی بیان کی تھی کہ ان کی دوست احمدی تھی۔ آپ ہمارے چینل پر سن سکتے ہیں، اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا۔ آج ہماری نظر سے پاکستانی ہوسٹ تابش ہاشمی کی ویڈیو جب نظر سے گزری اور احمدیت کے بارے میں جو بھی بات بیان کی اس پر بات بھی کریں گے اور ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ احمدیہ جماعت کے خلاف پاکستان میں اس قدر نفرت اور بغض پھیل چکا ہے کہ لوگ جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ جماعت احمدیہ پر اٹھنے والے ظلم پر بات کرنا چاہتے ہیں، جو جماعت احمدیہ کے خلاف ظلم کیا جاتا ہے، جو تشدد کیا جاتا ہے، اور جو اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے اور جو اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، لوگ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیچارے ڈر کی ماری بات نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کوئی بات جماعت احمدیہ کی حق میں کر دی تو ہم پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، یا ہماری خلاف کوئی نام نہاد عاشق رسول اٹھے گا اور فتویٰ دے دے گا اور ہمیں مار دے گا۔ تو یہ پاکستان میں ایک بدترین المیہ بن چکا ہے، جس کی خود لوگ گواہ بھی ہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ اٹھ کر دوسرے بندے سے پیسے بھی لینی ہو، کوئی ذاتی تنازع ہو، کوئی ذاتی رنجش ہو، کوئی ذاتی مسئلہ ہو، تو اس پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگا کر اسے مار دیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے متعلق بھی بات کرنے والا جو بھی جماعت احمدیہ کی حق میں بات کرتا ہے اسے یہ لوگ قادیانی نواز اور خود قادیانی بنا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پہلے انجینئر محمد مرزا نے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں انتہائی نرم رویہ رکھا تھا تو اس پر بھی قادیانی ہونے کا الزام لگ گیا کہ یہ بندہ بھی قادیانی ہے۔ پھر بعد میں اس نے ان لوگوں سے ڈرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف بغض بکنا شروع کر دیا۔ بغض اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے مغلظات بکنی شروع کر دیں، حتیٰ کہ اپنے چینل کے اباؤٹ میں بھی جماعت احمدیہ کے خلاف تحریر لکھی تاکہ وہ لوگوں کو باور کرا سکے کہ بھائی میں احمدی نہیں تھا، میں قادیانی نہیں تھا، میں تو پکا مجاہد ختم نبوت ہوں۔ اور پھر جماعت احمدیہ کے خلاف ویڈیوز بنانی شروع کر دیں، صرف یہ یقین دلوانے کے لیے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں احمدی نہیں ہوں۔ اب تابش ہاشمی کا ایک پروگرام لائیو چل رہا تھا جس میں انہوں نے کراچی کے ایک دوست کو لائیو لیا۔ وہ ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ احمدی مسلمان کس قدر مہذب ہوتے ہیں اور کس قدر ان کا اخلاق نمایاں ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ کوٹ کر رہا تھا۔ میں پنڈی سے آیا ہوا تھا کراچی، تو میں نے صبح دیکھا کہ شور ہو رہا ہے، بحث چل رہی ہے، دیکھا باقاعدہ بحث چل رہی ہے، ہماری جو رشتہ دار خاتون تھیں ان کی اور سامنے والوں کی، تم اٹھاؤ گی، تم اٹھاؤ گی، تم اٹھاؤ گی۔ وہاں وہ قادیانی عورت باہر نکلی، پورا محلہ ہی باہر نکل چکا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اندر گئی، اس نے دستانے پہنے، جھاڑو اٹھائی، ڈسٹر اٹھایا، باہر آئی اور اس نے پورا صاف کیا، ڈسٹر میں بھرا اور کونے میں پڑے ہوئے کوڑے کے ڈبے میں ڈال کر آئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، سب کو سلام کیا، واپس اندر چلی گئی۔ اب سب چپ کھڑی ہوئی، کیا بولیں؟ آئیے اس کو ہم تابش ہاشمی اور اس کے دوست کی زبانی سنتے ہیں۔ پانی سے وہ گھر دھلے گا اور 2 دھاگے کچرا وچرا لے کے پورا پانی روڈ پہ باہر نکالا اور کچرا اٹھا کے سامنے والے بھی کیا ہے گھر کے بیچ میں کہیں پھینک دیا انہوں نے۔ صحیح ہے۔ میں اچھا ہمارے ان کے گھر کے بالکل ساتھ ایک قادیانی فیملی رہتی تھی۔ اچھا الحمدللہ۔ ہاں اچھا وہ مشہور تھا پورے محلے میں کہ یہ ایک ناپاک گھر ہے یہاں پہ اور یہ ہے وہ ہے، سب ہوا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں پنڈی سے آیا ہوا تھا کراچی، تو میں صبح دیکھا شور ہو رہا، بحث چل رہی، دیکھا جی باقاعدہ بحث چل رہی ہے ہماری جو رشتہ خاتون تھی ان کی اور سامنے والوں کی، تم اٹھاؤ گی، تم اٹھاؤ گی، تم اٹھاؤ گی۔ یار وہ قادیانی ان کی باہر نکلی، پورا محلہ ہی باہر نکل چکا تھا، یار انہوں نے ان کی بحث سنی، وہ اندر گئی وہ بندی، اس نے گلوز پہنے، اس نے جھاڑو اٹھائی، اس نے ڈسٹر اٹھایا، وہ باہر آئی اور اس نے پورا کچرا صاف کیا، اس کو ڈسٹر میں بھرا اور وہ سامنے کونے پہ پڑا ہوا تھا وہ کچرے کا ڈبہ، اور اس میں پھینک کے اس نے کچھ بھی نہیں کہا، سب کو سلام کیا، واپس اندر چلے گی۔ اب سب چپ کھڑے ہوئے، بالکل صحیح، کیا بولے، اب تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ علی بھائی یہ ایک بہت اچھا انسیڈنٹ آپ نے سنایا۔ اب یہ اس کے اوپر نا میں آنٹی کی تعریف بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے نہیں کر سکتے نا، عقائد اپنی جگہ ہے، بٹ لیکن یار ایک بندے کا ایک عمل بھی تو ہے کچھ۔ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائیں گے، ہماری کمزوری ہے۔ اچھا اب
اب تابش ہاشمی نے کہا، بھائی یہ ایک بہت اچھا انسیڈنٹ آپ نے سنایا، اب اس پر میں آنٹی کی تعریف بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نہیں کر سکتے نا، اپنی جگہ ہے، لیکن یار ایک بندے کا ایک عمل ہی تو ہے، انفارچونیٹ ہے ہم نہیں کر پائیں گے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ یہ وہی تابش ہاشمی صاحب ہیں جن کا پروگرام ہنسنا منع ہے جیو نیوز پر لگتا ہے، اور ان کا اپنا الگ چینل بھی ہے۔ تو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کے حق میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین احمدیت نے اس قدر فتوے دیے اور اس طرح زبان درازی کی اور اس طرح 298 اور اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دوسری سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ جماعت احمدیہ کے حق میں بات نہ کریں، اور جب جماعت احمدیہ کے حق میں بات کریں گی تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ احمدی تو حقیقتاً مسلمان ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی تھیں ان کی عین مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب یہ باتیں ان کے ذہن میں پڑیں گی تو پھر وہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر یا تعلیمات پڑھیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے پہلے سے یہ قانون بنا دیا ہوا ہے کہ نہ کسی نے جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرنی ہے اور نہ کسی نے طرفداری کرنی ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس پر یہ قانون نافذ ہوگا، کیونکہ قادیانیوں کے حق میں بات کرنے والا بھی قادیانی ہی گردانا جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے چاروں طرف سے راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بندہ احمدیہ عقائد کی طرف پہنچ نہ سکے، احمدیہ کتب کی طرف پہنچ نہ سکے۔ کبھی جماعت احمدیہ کی کتب پر پابندی، کبھی جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر پابندی، کبھی جماعت احمدیہ کی تبلیغ پر پابندی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا خطرناک مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرنے تک کو ان لوگوں نے جرم تصور کر دیا۔ پاکستان میں کتنے لوگوں نے احمدیوں کے حق میں بات کی؟ مثلاً سلمان تاثیر نے کوئی جماعت احمدیہ کے حق میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے مار دیا گیا کیونکہ اس نے 298 کے بارے میں بات کی تھی اور اسے کالا قانون کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر بندہ اٹھ کر دوسرے بندے پر منہ اٹھا کر فتویٰ داغ دیتا ہے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ کہنے والا خود گستاخ رسول ہو، لیکن اس نے فتویٰ لگا دیا۔ فتویٰ لگانے کی وجہ سے اس اگلے بندے کی جو زندگی ہے وہ جہنم بن گئی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور ساری زندگی وہاں پر سڑنے کے لیے رکھ دیا، اور بعد میں اسے پھانسی دے دی یا مار دیا گیا۔ تو یہ اتنا خطرناک المیہ ہے، اس کے متعلق بات کرنے والے کو بھی یہ کہا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ پاکستان میں جو بھی جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرتا ہے ان کے لیے وہ بندہ جانے بالا ہی بن جاتا ہے۔ اب ساحل ندیم، اس بندے کو بھی پہلے قادیانی بنا دیا گیا کہ یہ بندہ بھی قادیانی ہے۔ جس بندے کی کتاب سے کوئی ایسا عقیدہ یا ایسی بات پیش ہو جائے تو اس بندے پر بھی قادیانی ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ابن عربی کی کتاب کو جناب موضوع قرار دیا گیا کہ وہ من گھڑت کتاب ہے، قادیانی نے گھڑی ہوئی ہے۔ یہ مفتی سید احمد اسد صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ قادیانی نے کتاب بنائی ہے، وہ ابن عربی کی کتاب ہے ہی نہیں، فتوحات مکیہ۔ تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے فتوے بیچارے سمجھ نہیں آتی کہ جماعت کے بغض میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے خلاف یا ان کے کردار کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، قرآن پاک سے کوسوں دور نکل جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جماعت احمدیہ کی کسی نہ کسی طریقے سے مخالفت کرنی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کی کردار پر بات کرنی ہے، جماعت احمدیہ کی عقائد و نظریات پر بات کرنی ہے، تو یک طرفہ گفتگو نہ سنیں۔ یعنی اگر کسی مولوی نے کوئی بات کر دی ہے، کسی مولوی نے کوئی بیان دے دیا جماعت احمدیہ کے خلاف، تو اس کی خود تحقیق کریں کہ آیا جو یہ بندہ بات کر رہا ہے کیا یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے بھی یا نہیں۔ اگر جماعت احمدیہ کی کتاب میں یہ تحریر موجود ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی تشریح و تجزیہ کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا
کہ آپ کسی دیوبندی یا وہابی یا بریلوی کی کوئی تحریر پڑھیں تو اس بندے سے جا کر پوچھیں کہ بھائی آپ کی کتاب سے میں نے یہ تحریر پڑھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بھائی آپ جماعت احمدیہ کے خلاف اگر کوئی بات سنتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی بیان سنتی ہیں تو اس کی تصدیق آپ جماعت احمدیہ سے کروا سکتے ہیں، کسی مولوی یا کسی دیوبندی یا کسی بریلوی یا کسی وہابی یا کسی شیعہ سے نہیں۔ احمدی کی تحریر ہے تو احمدی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، غیر احمدی تو اس پر ایسی تطبیق کرے گا، ایسی تشریح کرے گا جو خود جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہو۔ مثلا میں اگر کسی دیوبندی یا بریلوی یا وہابی کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور اس پر اپنے حاشیے لگا دیتا ہوں تو کیا آپ کو وہ حاشیہ یا وہ بات میری طرف سے منسوب ہوگی جو میں نے دیوبندی یا وہابی یا بریلوی کی طرف منسوب کی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ جماعت احمدیہ کی نسبت کوئی بات منسوب کرتا ہے تو اس کی وضاحت جماعت احمدیہ کا حق ہے کہ وہ کرے، نہ کہ اس بندے کو جو وہ بات بیان کر رہا ہے۔ یہ ان کی اپنی مسلمہ اصول ہیں۔ یہ خود مانتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی تحریر آپ نے پیش کرنی ہے تو اس بندے کا عقیدہ آپ نے نہیں چھپانا، اس بندے کا موقف آپ نے اس تحریر کے متعلق نہیں چھپانا، لیکن یہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک المیہ تھا جو آپ کے سامنے دکھایا کہ جماعت احمدیہ کے حق میں لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اب تابش ہاشمی جیسا بندہ بھی یہ بات بیان کر چکا ہے کہ بھائی یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔